ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ قربانی کرنا واجب ہے یا قربانی کرنا ایک سنت ہے؟ قرآن اور حدیث سے اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فراہم فرما دیجئے۔ تو اس کا جواب سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ کی بھی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جس کے اندر قربانی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی مشہور و معروف سورت جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز بھی ادا کریں اور قربانی بھی کریں۔ تو جس طرح فصلی کا حکم امر کا ہے اور امر حکم دیا جا رہا ہے، اور کسی چیز کا اگر اللہ جل شانہ حکم دے رہے ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کر فرما رہے ہوں کہ یہ کام کرو، تو وہ واجب ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا قربانی کا وجوب قرآن پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ جوڑ کر کیا، اور ایک اور جگہ پر بھی اس کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العزت ہی کی رضا کے لیے ہے۔ قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جاری نہیں ہوئی، بلکہ ابتدا سے ہی قربانی کی جاتی رہی ہے۔ پہلے نبی اور پہلے انسان سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کی اولاد میں بھی قربانی کا معاملہ چلا، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک بھائی نے تو قربانی دی اللہ کے راستے میں اچھے مال کی، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا، اور دوسرے نے سوچا کہ اللہ کے نام پر ہی تو دینا ہے، لہذا گھٹیا مال دیا، اللہ نے اس کی قبول قربانی کو نہیں فرمایا۔ لہذا قربانی شروع سے چلی آ رہی ہے، اپنے مال کو، اپنے جانور کو کسی کے نام پہ قربان کرنا، یہ اللہ کے نام پر ہوگا تو عبادت ہے، اللہ کے غیر کے نام پر قربانی کی جائے گی، کوئی نظر مانی جائے گی، کوئی چڑھاوا چڑھایا جائے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہوں گی۔ بہت سارے دوسرے مذاہب کے اندر بھی قربانی کا وجود پایا جاتا ہے، کوئی اس کو بلیان کہتا ہے، کوئی اس کو بلی چڑھانا کہتا ہے، کوئی مختلف نام دیتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں امت مسلمہ کے لیے جس قربانی کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ جانور کی قربانی کرنا، اور خاص 3 دنوں کے اندر قربانی کرنا، یعنی 10 ذی الحج، 11 اور 12 کی غروب آفتاب تب تک کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے اس کو واجب قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرماتے ہیں، اور ہر سال مواظبت کے ساتھ، لگاتار اہمیت کے ساتھ، بلا درمیان میں کوئی ناغہ کیے ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر لگاتار مواظبت اور استقامت دکھانا، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قربانی وجوب کا درجہ رکھتی ہے، یہ محض مباح امر ہونے کا یا صرف ایک سنت غیر مؤکدہ کی شکل یہ وہ نہیں ہے کہ چاہا تو کر لیا اور چاہا تو چھوڑ دیا، بلکہ قربانی واجب ہے، اور ہر ایک پر الگ الگ واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس وجوب کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔